بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کیسے ہوئی، آج اس بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ تفصیل جاننے سے پہلے نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور محفل دعا کا حصہ بننے کے لیے کمنٹ میں اپنا نام ضرور تحریر کر دیں تاکہ آپ کو بھی اپنی دعا کا حصہ بنایا جا سکے۔ روایت ہے کہ جب فرعون ماں اپنے لشکر کے دریا میں ڈوب گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں بنی اسرائیل کے ساتھ قرار نصیب ہوا تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے اس طرح مکالمہ شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معلوم کیا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ تجھے محبوب کون سا بندہ ہے؟ اللہ نے جواب دیا، جو میرا ذکر کرتا رہے اور مجھے کبھی فراموش نہ کرے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے جواب دیا، جو حق کے ساتھ فیصلہ کرے اور کبھی خواہش انسانی کی پیروی نہ کرے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ علم والا کون سا بندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جو ہمیشہ اپنے علم کے ساتھ دوسروں سے علم سیکھتا رہے تاکہ اس طرح ایسی ایک بات مل جائے جو اس کی ہدایت کی طرف رہنمائی کرے اور اس کو ہلاکت سے بچا لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا، اگر مجھ سے زیادہ کوئی علم والا ہو تو مجھے اس کا پتہ بتا دے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، حضرت خضر علیہ السلام تم سے زیادہ علم والے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، میں انہیں کہاں تلاش کروں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، ساحل سمندر پر چٹان کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، میں وہاں کیسے اور کس طرح پہنچوں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، تم ایک ٹوکری میں ایک مچھلی لے کر سفر کرو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے بس وہیں خضر علیہ السلام سے تمہاری ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم اور شاگرد حضرت یوشع بن نون بن ابراہیم بن یوسف علیہ السلام کو اپنا رفیق سفر بنا کر مجمع البحرین کا سفر شروع کر دیا۔ چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں دو سمندر ملتے تھے۔ وہاں ان کا خادم مچھلی بھول گیا اور وہ دونوں آگے بڑھتے چلے گئے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ میں تھک گیا ہوں، کھانا لاؤ۔ اس نے کہا، جب چٹان پر ہم سفر کر رہے تھے تو اس مچھلی نے دریا کا راستہ لے لیا تھا۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی جگہ کی تلاش تھی، اس لیے پھر اسی جگہ واپس چلے آئے۔ وہاں انہوں نے اللہ کے ایک نیک بندے کو دیکھا اور کہا کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو علم دیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیجئے، مگر انہوں نے جواب دیا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے۔ آخر جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو کہا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے، جب تک میں خود تم سے نہ کہوں مجھ سے کوئی بات مت کرنا اور نہ ہی پوچھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی اور دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ دونوں ایک کشتی پر سوار ہو گئے تو اس اللہ کے بندے نے کشتی کو توڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر ناراض ہوئے اور کہا، تم نے خواہ کشتی توڑ دی، اس میں سوار سب لوگ ڈوب جائیں گے۔ انہوں نے شرط یاد دلائی تو آپ نے کہا کہ میں بھول گیا تھا، اب ایسا نہیں کروں گا۔ آگے بڑھے تو خشکی پر ایک لڑکا ملا جسے انہوں نے قتل کر ڈالا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام بگڑ گئے اور کہا، بغیر کسی قصور کے ان کو مار ڈالا، آپ نے بہت برا کیا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ پھر دونوں میں قول و قرار ہوا۔ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے جہاں کے لوگوں نے ان کو اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیا، مگر ان دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، اس کو انہوں نے درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے اور کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ان سے اس کام پر مزدوری مانگ لیتے۔ اللہ کے بندے نے ان سے کہا کہ اب ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، مگر جدا ہونے سے پہلے ان قصوں کا مطلب سن لیجئے۔ کشتی چند غریب آدمیوں کی تھی جو اسے کرائے پر چلاتے تھے۔ دریا کے اس طرف کا بادشاہ زبردستی کشتیاں چھین لیا کرتا تھا۔ میں نے اس کو توڑ دیا کہ عیبدار ہونے کی وجہ سے اسے کوئی نہیں لے گا۔ رہا لڑکا تو اس کے ماں باپ ایماندار تھے، مگر یہ سرکش اور کافر تھا۔ ڈر تھا کہ اس کی نافرمانی اور کفر سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے۔ میں نے اسے قتل کر دیا کہ اللہ انہیں مہربان اور نیک بیٹا عطا کرے۔ دیوار شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کی دولت دفن تھی۔
ان کا باپ نیک تھا، اگر دیوار گر جاتی تو دوسرے لوگ ان کی دولت پر قبضہ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ دونوں جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال سکیں۔ یہ جو کچھ ہوا تمہارے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ یہی وہ باتیں تھیں جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد ایک عرصے تک بنی اسرائیل کی رہنمائی فرماتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، اچھائیوں کی تاکید کرتے رہے، اور آخرکار اپنے اللہ پاک سے جا ملے جس نے ان کو بھیجا تھا۔ جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو ان کو تھوڑا تھوڑا عذاب دے کر خبردار کیا جاتا ہے۔ وہ اگر پھر بھی نافرمانی کرتی رہتی ہے تو اس کو کچھ عرصے کے لیے بالکل ڈھیل دے دی جاتی ہے تاکہ وہ بالکل غفلت میں پڑ جائے، پھر ایک دم اللہ کا سخت عذاب آ کر اس کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ فرعون خود کو خدا کہلواتا تھا، بنو اسرائیل پر ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پلوایا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی قوم کو ختم کروا دیا۔ دوسرا سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ جو قوم بہت عرصے تک کسی کی غلام رہتی ہے اس کی رگ رگ میں غلامی بس جاتی ہے، غیرت بہادری ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا جی چاہتا ہے کہ بار بار وہی غلامی کی باتیں کرے جس طرح بنو اسرائیل نے آزاد ہونے کے بعد۔ تیسرا سبق ہم کو حضرت خضر علیہ السلام کے قصے سے یہ ملتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت ان کی زندگی میں کرتا ہے اور ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی حفاظت فرمائے اور ہمیں دین مستقیم پر مرتے دم تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔